اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، مگر بدقسمتی ہماری کہ وہ اسلام، وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ سامعین عزیز وقار، میں جس طرف ہم آپ کو کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ امر یہ ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اور آئے دن ہر گفتگو میں ایک موضوع سن رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت بڑی کمزور ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے معاشی حالات بڑے کمزور ہیں، لوگ غریب ہیں، کاروبار میں بڑی پریشانی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، رمضان شریف کا مہینہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو راشن نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، اور کسی کے پاس آٹا نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے لوگوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے، وہ آئے دن جاری ہے، اور آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ اس کے عوض میں روز خبر آ رہی ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پر آٹا لیتے ہوئے بھگدڑ مچ گئی، یا رش کی وجہ سے، یا کوئی روزے کی حالت میں اتنی دیر کھڑا رہا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اور وہ جو ہے نا آئے دن آپ کو کبھی کسی شہر سے خبر آ رہی، کبھی کسی، مطلب ہمارا ایک ایسا سینیریو بنا دیا گیا ہے، ہمیں ایک ایسے شکنجے میں جکڑ دیا گیا ہے کہ ہمیں محتاج بنا کے رکھ دیا ہے، بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن کوئی بھی ہم میں سے اس طرف توجہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آیا کہ ہم جن عوامل میں پڑ گئے ہیں، کوئی آٹے کے نام پہ جا رہا ہے، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سیاست کے پیچھے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا ہے، ہم نے ان کی پیروی چھوڑ دی ہے، ہم نے وہ جو دین نے ہمیں وے آف لائف دیا تھا، جو زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سکھایا تھا، ہم اس سے انحراف کر بیٹھے ہیں۔ اب اس کی بہترین مثال آج آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اگر گورنمنٹ اس قوم کو آٹا فراہم کر رہی ہے اور تذلیل کر رہی ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اور بزرگوں کی، جن کو لائنوں میں کھڑا کر کے ایک آٹے کی تھیلی کے لیے جنہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، اگر اسلام کے نظام کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگ جائیں تو یہ ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ اور اس کا خوبصورت ترین امر کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، لوگوں نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم دیا، کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ نماز کے ذریعے تمہیں میری قربت حاصل ہوگی، تمہارے قلب کو روشن کروں گا، تمہیں میں اپنی قربت دوں گا، اپنی رحمتیں اور برکات دوں گا، اور زکوٰۃ کے ذریعے فرمایا تمہارے مال کو بھی پاک کروں گا اور تمہارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ کروں گا، تمہاری غربت ختم ہوگی، مسائل ختم ہوں گے، پھر امیر فقط امیر نہیں رہے گا، امیر کے مال میں برکت دے کر اس کے مال کو وسعت عطا کروں گا، اور اس کے مال میں سے وہ جو غریب نادار بیچارے جو آج ایک آٹے کے چلو کے لیے ترس رہے ہیں، جو ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جو ایک لباس کے لیے ترس رہے ہیں، جو گھر کے لیے ترس رہے ہیں، ہم جن کو بھکاری بنا کر صبح و شام کسی کو کسی چوراہے پہ پہنچا رہے ہیں، کبھی سن رہے ہیں فلاں فوت ہو گیا، فلاں ہو گیا، اگر ہم یہ ماجرا ہی ختم کریں اور ہم اسلام کے نظام کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ پراپر دیں، غریبوں، محتاجوں، ضرورت مندوں میں، مالدار اپنی زکوٰۃ دیں، تو کسی کو لائن میں کھڑے ہو کر اس طرح تذلیل کے ساتھ آٹا نہ لینا پڑے، کسی کو تذلیل کے ساتھ اپنے بچوں کو قتل نہ کرنا پڑے، کسی کو اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل نہ کرنا پڑے کہ اس کے پاس کھانے کو چیز نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تعلیم کے لیے اخراجات نہیں ہیں وغیرہ۔ یہ سارے عمل کیوں ہم پر لاگو ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے اسلام سے منہ موڑ لیا، اور اسلام کے وہ دیے ہوئے خوبصورت نظام، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو مکہ سے قافلہ چلا تھا، مدینہ پاک آیا تھا، کیا وہ مالدار تھے؟
کیا ان کے پاس جو دولتیں تھی، جو کچھ ان کے پاس جمع پونجی تھی، وہ تو مکہ میں رہ گئی، وہ تو انہوں نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ اب وہ جس حالت میں مدینہ آئے تھے وہ تو بے یار و مددگار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ رہنے کو کچھ تھا، لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نسبت اور ذات کے ساتھ اس طرح سے اپنے آپ کو جوڑا کہ وہی لوگ اس حد تک گئے کہ آج مال تو موجود تھا لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ لینے والے سے مراد اس لیے نہیں تھا کہ ہر بندہ صاحب ثروت ہو گیا تھا، کوئی بچہ ہی نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ لے سکتا، اس کی وجہ کہ انہوں نے اسلام پر عمل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کیا، اور رب کائنات نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی کہ وہ دنیا کے مالدار ترین لوگ بن گئے۔ ہمیں بھی یہ عمل اپنانا ہوگا اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے حکمرانوں کا محتاج نہ ہو، اللہ کے محتاج بنے۔